اور وہیں اللہ کا ایک قانون جزوی طور پر یہ بھی ہے، اللہ کا ایک قانون جزوی طور پر یہ بھی ہے کہ ہماری بعض گناہوں کی سزا دنیا کی حد تک اولاد کو بھی ملتی ہے۔ یہاں ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے ان ظالموں کو جو دوسروں پہ ظلم کرتے، خصوصاً ایسے گناہ جو مخلوق کے حق میں ہوتے ہیں، جسے ظلم سے تعبیر کیا گیا، کسی کا حق مارنا، کسی کا ناحق مرڈر کرنا، کسی کے مال پہ حقداری جتانا، مال میراث کی صحیح طور تقسیم نہ کرنا، میراث کو دبا لینا، بہنوں کو ان کا حق نہ دینا، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کر کے کمزوروں کو دبانا، ناحق ظلم و زیادتی، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کا یہ جزوی قانون ہے کہ میرے کیے ہوئے پاپ اور میرے کیے ہوئے گناہوں کی سزا میری ذریت بھی دیکھ سکتی ہے، میری آنے والی نسلیں دنیا۔ آپ پوچھیں گے ان کا کیا قصور؟ قصور تو میرا ہے، میرے بچے کا کیا قصور؟ دیکھو، انسان اولاد کے سلسلے میں بہت حساس مزاج واقع ہوا، میرے اوپر آزمائشیں آئے میں برداشت کر لوں گا، سہ لوں گا، لیکن مجھے منظور نہیں کہ میری اولاد پہ آئے۔ اس لیے اللہ کا ایک قانون ہمیشہ سے یہ ہے کہ اللہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے، اولاد کے ذریعے سزا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن پڑھیے، سورہ توبہ وغیرہ میں یہ آیت ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کا مال، ان لوگوں کی اولاد آپ کو بھلی نہ لگے، اللہ تو یہ چاہتا ہے انہیں ان کے مال کے ذریعے عذاب دے، ان کی اولاد کے ذریعے خود ان کو عذاب دے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اولاد کے ذریعے کسی انسان کو عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو حضرات یاد رکھو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے اپنے کالے کرتوت کی سزا اولاد اور آنے والی نسلیں بھگت سکتی ہیں۔ ہاں، وہ سزا میرے لیے سزا ہے جس نے کہ غلطی کی ہے، میرے لیے عذاب ہے جس نے کہ غلطی کی، وہ اولاد کے لیے آزمائش ہے۔ اس آزمائش کا بدلہ اللہ کے پاس ان کو ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، سمجھ رہے؟ لیکن سزا ہے میرے لیے، وہ آزمائش ہے میرے لیے۔ تو اور قرآن حدیث میں ایسے اشارے ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر واقعات، مشاہدات جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ظالم کے گناہوں کا، اس کے کالے کرتوتوں کا بدلہ اس کی اولاد کی شکل میں دیتا اور دکھاتا ہے۔ دیکھیے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ، حضرت علی آپ جانتے داماد رسول، حضرت فاطمہ کے شوہر، پیارے نبی کے داماد، حضرت فاطمہ آپ کی زوجیت میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کیا کیا، ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا، اور وہ مسلمان تھی، مومن ہو گئی تھی۔ ابو جہل تو آپ جانتے، کون مسلمان ہے جو ابو جہل کو نہیں جانتا، اس کی جہالت کو نہیں جانتا؟ پیارے نبی کے دشمنوں میں سر فہرست پہلا نام ابو جہل کا آتا ہے۔ پیارے نبی کو اس نے جو ستایا، پیارے نبی اور صحابہ پہ اس نے جو ستم ڈھائے، اسلام کے قافلے کو بڑھتے ہوئے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو گویا اسلام اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ابو جہل، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات، آپ کے جیتے جی یہ ہوا کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہونے کے چند دنوں بعد، مدت بعد، حضرت علی کا ارادہ ہوا کہ ابو جہل کی یہ بیٹی جو مسلمان ہو گئی ان سے نکاح کریں۔ ابو جہل کی بیٹی کو حضرت علی نے پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی۔ ظاہر بات ہے، سوچئے جب حضرت فاطمہ کا احساس کیا ہوگا جب وہ یہ کہ ان کی سوکن اللہ کے نبی کے بڑے دشمن کی بیٹی ہے، کیا احساس ہوگا ان کو کہ میری جو سوکن بننے جا رہی ہے وہ میرے باپ کی اور اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی وہ میری سوکن بن رہی ہے۔
حضرت فاطمہ کو کیسی تکلیف نہیں ہوگی؟ پیارے نبی کو جب پتا چلا کہ حضرت علی ان سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارا وہا ویؤذینی ما آذاہا، کہا کہ فاطمہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف، فاطمہ کا درد میرا درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا تجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ تحت رجل واحد۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی، یہ دونوں ایک شخص کی زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ علی اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن پہلے وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں، پہلے وہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں، اور بعد میں وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی، یہ دونوں ایک ساتھ ایک شخص کی زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھو وہ مسلمان تھی، حالانکہ مومن تھی حالانکہ، لیکن جو یہیں سے اہل علم نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات آبا و اجداد کا ننگ و آر اولاد کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے محترم بھائی دیکھو، اولاد کی فکر تو ہم سب کو ہوتی ہے، کون ایسے ماں باپ ہیں جو اولاد کے سلسلے میں فکر مند نہ ہوں؟ اولاد کے سلسلے میں ہر کسی کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے جئیں، ترقی کریں، ان کی زندگی اچھی گزریں، صحت مند رہیں، مصیبتوں سے باز رہیں۔ اور اس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اولاد کو پالنے کے لیے دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں اس مال سے اولاد پلتی نہیں ہے، اس مال سے تو اولاد برباد ہوتی ہے۔ لقمہ حرام کھلا کے آپ سمجھیں کہ میری اولاد اچھی جیے گی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اولاد کی سچی فکر اگر آپ کو ہے اور اپنی اولاد کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو، اس کا آسان ذریعہ یہ ہے تم خود اچھی زندگی جیو، تم خود اچھی زندگی جیو، ایسی زندگی جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو دکھ دیا نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا ہو، کسی کی جائیداد پہ حقداریاں نہ جتایا ہو خواہ کی، مخلوق کو نہ ستایا ہو، خاص طور پر جسے ہم ظلم کہتے ہیں، تو یقین کرو آپ پاکیزہ زندگی گزار کے جاؤ گے تو چین سے مرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو اچھی زندگی نصیب کرے گا۔ لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں میں صحیح نہیں رہا، میں بگڑا رہا اور میں نے ظلم کیے ہیں، تو پھر مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا خمیازہ میری آنے والی نسلوں کو۔ لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا قانون آخرت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، وہاں ایک کے گناہ پر دوسرے کو سزا، آخرت دنیا کی حد تک، اور دنیا میں اولاد پہ جو اولاد کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ آزمائش ہے، اس کے لیے سزا ہے میرے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو جو اولاد کی فکر لیے جیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کی فکر لیے جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اچھی سچی مثالی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا اثر صرف ہمارے بچے نہیں ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں۔ اللہ ہمیں ایسے ظلم سے، ایسی زیادتی سے اور ایسی زبردستی سے بچائے کہ جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہو۔ اللہم آمین۔